مسیحیت کا پرچار کیا جا رہا ہے، اور آج ریزوریکشن ڈے جو ہے بڑی شادمانی کے ساتھ منایا جا رہا ہے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح قبر سے اٹھا تھا۔ اس کا وہاں رہنا ممکن نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ اگر وہ وہاں پر رہتا تو شاید میرے اور آپ کے لیے ہمیشہ کی زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہتی۔ آج کا ہمارا جو مضمون ہے، اگر وہ وہاں نہیں رہا تو ہم بھی نہیں رہیں گے۔ اسے میں دو طرح سے بیان کرنا چاہتا ہوں، اسپرچولی اور فزیکلی، روحانی طور پر اور جسمانی طور پر۔ یسوع مسیح کی محبت تو کتاب مقدس واضح ہے، کتاب مقدس واضح ہے کہ وہ دنیا میں آئے گا، دکھ اٹھائے گا، صلیب پر چلا جائے گا، مار کھائے گا، کوٹا جائے گا، اور پھر مرے گا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ یہ ایک واضح سچائی ہے جو میرے اور آپ کے ایمان کا مظہر ہے۔ آمین، آمین جی۔ اور یسوع مسیح کی جو زندگی ہے اسی کو لے کے اپنی ذات پر تھوڑی دیر کے لیے اپلائی کیجئے گا، اور میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور پر یسوع مسیح کی اس سارے عمل سے، کیونکہ یسوع مسیح کوئی عام شخص نہیں تھا، عام نہیں تھا، بلکہ میرا اور آپ کا زندہ خدا تھا۔ کتاب مقدس میں کیا لکھا ہے؟ خدا جو جسم میں ظاہر ہوا، خدا جو جسم میں ظاہر ہوا، God manifested himself into the flesh۔ اس نے اپنے آپ کو جسم میں ظاہر کیا، خدا نے۔ راہل بھائی پلیز آپ ایسے ہی برداشت کیجئے گا مجھے۔ اس نے اپنے آپ کو جسم میں ظاہر کیا ہے، اور جسم میں ظاہر کرنا یسوع مسیح کا اگر اس دنیا میں آنا تھا تو یاد رکھیے گا، جس بات کی طرف میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ دنیا میں آیا تھا تو کچھ لے کر آیا تھا، اور وہ کیا تھا جو وہ لے کر آیا تھا؟ پرپس۔ کیا لے کر آیا؟ پرپس، ایک مقصد لے کر آیا تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ جس کی اچیومنٹ کے لیے، جس کے حصول کے لیے اس نے انسانی شکل اختیار کی ہے۔ اور کتاب مقدس میں لکھا ہے اگرچہ وہ خدا کی شکل پر تھا مگر اس نے خود کو قبضہ میں رکھنے کی چیز اگرچہ though he was in the image of God but he did not consider it to possess something، یعنی اس نے اسے اپنے آپ کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ خالی کر دیا۔ کیا کر دیا؟ اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ کیوں خالی کر دیا؟ اس کا سبب تھا کہ وہ ایک مقصد لے کر دنیا میں آیا تھا، اور جب آپ کے پاس کوئی مقصد ہو تو اپنے آپ کو خالی کیجئے۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کیا اور اس مقصد سے اپنے آپ کو فل کیا، اس نے اس مقصد سے اپنے آپ کو بھرپور کیا، اور وہ مقصد جو تھا میری اور آپ کی آزادی کا مقصد تھا، وہ میری اور آپ کی بحالی کا مقصد تھا، وہ میری اور آپ کی ریسٹوریشن تھا، وہ مجھے اور آپ کو عدن کی طرف واپس لے جانا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا مگر اس نے خود کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی، انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور کتاب مقدس میں لکھا، یعنی یہ ساری کی ساری فیزز ہیں، اور وہ ان تمام تر فیزز میں سے کیوں گزر رہا ہے؟ کیوں گزر رہا ہے؟ مقصد کے لیے، ایک پرپس کے لیے، کسی مقصد کے حصول کے لیے وہ انسانی شکل اختیار کر رہا ہے، وہ خادم کی صورت اختیار کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو خالی کر رہا ہے۔ اور کتاب مقدس میں لکھا کہ وہ یہاں تک تابعدار رہا صلیب، بلکہ صلیبی موت گوارا کی، صلیب بلکہ صلیبی موت گوارا کی، مگر کس کے لیے؟ مقصد کے لیے۔ لوگ شاید مقصد کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوں مگر مقصد کے لیے یسوع مسیح نے جان دی ہے۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے فائٹ کرنا پڑتی ہے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے خلاف جنگ کرنا پڑتی ہے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے آپ کو خالی کرنا پڑتا ہے، اپنے
لیے آپ کو اس درجہ پر آنا پڑتا ہے جس کا آپ خیال بھی نہیں کر سکتے. اور یسوع مسیح نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے اپنے آپ کو یہاں تک چھوٹا کر دیا کہ وہ میری اور آپ کی طرح کا ہو گیا. اور یہ میرے اور آپ کے لیے فخر کی بات ہونی چاہیے کہ وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو رب الذات ہے، وہ جو قادر مطلق ہے، وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، وہ جب انسانی درجہ پر آ جائے تو کتنی بڑی بات ہے. مگر کس کے لیے؟ مقصد کے لیے. آپ کا مقصد جو ہے آپ کو ایسی ایسی جگہوں پر لے کر جائے گا، ایسے ایسے مراحل سے گزارے گا کہ نہ تو لوگ اسے پسند کریں گے اور سم ٹائمز آپ بھی اسے پسند نہیں کریں گے، مگر آپ کا مقصد جو ہے وہ آپ کو پش کرتا رہے گا. If you have something in the form of a purpose in your life, always remember your purposes can take you through places you could have never imagined. آپ نے اس کا کبھی تجربہ اور کبھی قیاس بھی نہ کیا ہوگا کہ آپ کا مقصد آپ کو ایسی جگہ پہ لے کر جائے گا جو صرف لوگ ہی نہیں آپ بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے، آپ بھی پسند نہیں کرتے ہوں گے. مگر مقصد کے حصول کے لیے اگر یسوع مسیح اس قدر اپنے آپ کو چھوٹا کر سکتا ہے تو یہ میسیج ہے میرا آپ کے لیے کہ آپ بھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، وہ اسپرچول ہے یا اس دنیا میں کوئی بھی مقصد ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو خالی کیجئے، اپنے آپ کو چھوٹا کیجئے تو یاد رکھیے پھر بڑے کیے جائیں گے. اور ان جگہوں سے گزرنا پڑتا ہے جن کا تصور آپ کبھی کر نہیں سکتے. کیا خدا اپنی ذات میں یہ تصور کر سکتا تھا کہ he had to become a man like us، کہ وہ میری اور آپ کی طرح کا بندہ بن جائے؟ مگر مقصد کے لیے اسے میری اور آپ کی طرح کا بننا پڑا ہے، میری اور آپ کی طرح صورت اختیار کرنا پڑی ہے. اور مجھے اور آپ کو جو ہے وہ اس سے انسپریشن ملنی چاہیے کہ میں کتنا بڑا ہو سکتا ہوں، کتنا بڑا ہو سکتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں کر سکتا. دیکھیں نا، کیا میں خدا سے بڑا ہو سکتا ہوں جو خود کو چھوٹا کر سکتا ہے؟ تو پھر میں کتنا بڑا ہو سکتا ہوں کہ اپنے مقصد کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنی اسپرچول ڈیولپمنٹ کے لیے، اپنے فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے اپنے آپ کو کہاں تک نہیں لے کے جا سکتا. I have to go to an extent کہ آپ کو معلوم پڑے کہ آپ نہیں رہے، آپ اپنا مقصد بن گئے. آپ زندہ نہیں ہے بلکہ آپ کا مقصد آپ میں زندہ ہے، اور وہ مقصد آپ کو مختلف مراحل سے گزارے گا، مگر ان مراحل میں سے گزرتے دیکھیں میں نے یہ بات کہی تھی کہ نہ تو لوگ ان سٹیجز کو پسند کریں گے. کیا یسوع مسیح کے شاگرد خوش تھے کہ when he was being persecuted، جب اسے پہ تھوکا جا رہا تھا؟ مگر مقصد کہہ رہا تھا let them do it. یسوع مسیح کا مقصد جو تھا وہ کہہ رہا تھا اسے be patient, let them do it, let them spit on yourself. انہیں تھوکنے دے، انہیں رگیدنے دے، انہیں مارنے دے، کیونکہ میرے پاس ایک مقصد ہے، میرے پاس ایک پرپس ہے. And I'm living for my purpose. I'm here in the world just for the sake of my purpose and purpose alone. That's it. وہ مقصد ہی ہے جو انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتا ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں داخل کر دیتا ہے. کیا میں اور آپ تیار ہیں اپنے مقاصد جو بہتر، اچھے، اپنی ترقی، دوسروں کی بہتری کے لیے ہیں، ہم ان مقاصد کے حصول کے لیے کیا کسی بھی درجہ پر جانے کے لیے تیار ہیں؟ یسوع مسیح تیار تھا، اسی لیے اس نے کہا، کتاب مقدس میں لکھا ہے، یسایا کی کتاب میں، کون ہماری طرف سے جائے گا؟ اس نے کہا یس آئی ایم گونا گو، میں جاؤں گا. یعنی مقصد جو ہے اگر آپ اسے اون کرنا چاہتے ہیں تو یو ہیو ٹو سے یس ٹو اٹ. آپ اسے یس کہیں اور دین موو آن ٹو اچیو اٹ، موو آن ٹو میک اٹ ہیپن. کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے مقصد کے لیے فائٹ کریں، جنگ کریں، خود سے، دوسروں سے، حالات سے، واقعات سے، چیزوں سے. تو یاد رکھیے پھر اس مقصد کے حصول کے لیے اس کے حاصل کرنے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، بشرط یہ کہ آپ تیار ہو
पहले खुद से जंग करने के लिए, फिर अपने इर्द गिर्द अपने हालात से जंग करने के लिए। और वो उन मराहल में से गुजर रहा था, उसके शागिर्द पसंद नहीं थे कर रहे। पतरस ने ऐसे नहीं कहा ना 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 ना, यीशु मसीह है उस्ताद, मैं नहीं चाहता तेरे साथ ऐसा हो। क्यों? क्योंकि उसे ह्यूमिलिएशन फील हो रही थी कि यू आर माय टीचर, तू तो उस्ताद है, तू तो मुर्दे जिंदा कर रहा है, तू तो बड़े बड़े काम कर रहा है। बट हाउ इज इट गोना बी पॉसिबल फॉर यू, ए मैन लाइक यू, बी परसिक्यूटेड, बी क्रूसिफाइड ऑन द क्रॉस, डाइड एंड बैरिड? कैसे हो सकता है? ना ना ना, ऐसा ना हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? स्टॉप इट। क्यों? लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। जब आप मुख्तलिफ मुसीबतों से, दुखों से गुजर रहे होंगे, लोग आप पर लान तान कर सकते हैं, लोग आपको बुरा भला कह सकते हैं, पता नहीं इसने क्या किया है कि इसमें से गुजर रहा है। यीशु मसीह को ये कहना पता नहीं इसने क्या किया है कि इसे सलीब पर दिया गया, मगर वो ये नहीं जानते कि इसने क्या किया है, इसने मकसद को ऑन किया है। और जो मकसद को ऑन करता है, वो मुसीबतों के लिए तैयार रहता है, वो दुखों के लिए तैयार रहता है, वो अपने आप को छोटा करता है, वो अपने आप को खाली करता है, वो अपना आप लोगों को दे देता है। Okay, go and play with me because I know consequently I'm going to be the winner. Yeah. Consequently I'm going to be the victorious. Amen. पता नहीं है, क्योंकि मैंने उस मकसद के लिए हर जुल्म जो है वो बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को पेश कर दिया। और यही था, लोग पसंद नहीं कर रहे थे। और यहां तक अगला जुमला मैंने ये बोला कि हो सकता है आप भी उसे पसंद ना कर रहे हो, आप भी ना चाह रहे हो, बट मकसद को आपको यस करना पड़ेगा। अगर आप वाकई कमिटेड है, अगर आप कंसिस्टेंट है, अगर आप कमिटेड है, अगर आप कॉल्ड है, तो आप फिर यस करेंगे और हमेशा सरेंडर करके आगे चलेंगे। और यीशु मसीह ने किया, उसने कहा फादर इफ इट्स पॉसिबल एट ऑल टेक दिस कप अवे फ्रॉम मी। ये हो सके तो ये प्याला मुझसे है, क्योंकि ही वाज नॉट गोइंग टू लाइक इट। अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, मगर फिर भी मेरी नहीं, ना माइन बट योर विल बी फुलफिल्ड। आमीन। मेरी नहीं बल्कि किसकी मर्जी पूरी हो? किसकी मर्जी पूरी हो? तेरी मर्जी। क्योंकि तेरी मर्जी सिर्फ मेरी बेहतरी में नहीं है, बल्कि तमाम बनी नौ इंसान की बेहतरी में। आमीन। तमाम बनी नौ इंसान की बहाली में है। तो जब आप पूरी कायनात का सोच रहे हो, तो फिर आपको कुर्बानियों के लिए तैयार रहना चाहिए। जब आप अपने घराने को बचाने का सोच रहे हो, तो फिर कुर्बानी के लिए तैयार है। जब आपका मकसद हो कि आपकी बीवी बच जाए, तो कुर्बानी के लिए तैयार है। जब आपका मकसद हो कि आपका शोहर बच जाए, तो फिर कुर्बानी के लिए तैयार है। आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, कुर्बानी के लिए तैयार हैं। आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, कुर्बानी के लिए तैयार हैं। आप दुनिया में प्रॉस्पर होना चाहते हैं, सैक्रिफाइसेस के लिए तैयार हैं। क्योंकि कोई भी नामी इस दुनिया में बगैर मुशक्कत के नहीं हुआ, बगैर काविशों के नहीं हुआ, बगैर कुर्बानियों के नहीं हुआ। और कुर्बानी जो है आपकी मंजिल को डिटरमिन करती है। Oh, yes. जितनी बड़ी कुर्बानी उतनी बड़ी मंजिल। और जब आप छोटी छोटी कुर्बानियों से डरते हैं, तो याद रखें आप बड़ी बड़ी मनाजिल को भी अचीव नहीं कर सकते। Oh, yes. आपके गोल्स बड़े हैं, यू हैव बिगर गोल्स, बट यू आर स्केयर्ड ऑफ इवन स्मॉलेस्ट सैक्रिफाइसेस। आप छोटी छोटी कुर्बानी नहीं देना चाहते, आप करोड़ों चाहते हैं, 100 जो है वो दांव पर लगाना नहीं चाह रहे। आप हजारों को बचाना चाहते हैं, मगर अपनी जिंदगी दांव पर लगाना नहीं चाह रहे। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई है। He gave himself। क्यों? क्योंकि उसका मकसद दूसरों को बचाना था। और आज क़यामतुल मसीह जो हम मना रहे हैं, ये महज हमारे लिए हमेशा की जिंदगी का पैगाम नहीं है, बल्कि इस दुनिया में भी कसरत की जिंदगी का पैगाम है। आमीन। इस दुनिया में भी लिविंग इन दिस वर्ल्ड, यानी इस दुनिया में रहते हुए वी हैव टू एक्सपीरियंस द अबंडेंट लाइफ। और इस दुनिया में भी कसरत की जिंदगी के तजर्बा के लिए उसने मेरे और आपके लिए फिदिया दिया है। उसने मेरे और आपके लिए अपने रिचेस का इनकार किया है, ताकि हम रिच हो जाएं,
स्पिरिचुअली वो मुझे और आपको एनरिच करना चाहता है, वो मुझे और आपको उठाना चाहता है। और अगर मैं तैयार नहीं हूं तो कोई आप पर जो है इन्फोर्स नहीं करेगा किसी भी चीज को, और खुदा भी इन्फोर्स नहीं करता किसी चीज को। यू हैव टू बी विलिंग, आपको विलिंग होना है, आपको कबूल करना है, एंड देन खुदा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मनाजिल की तरफ आपको लेके जाना शुरू कर देगा। लोग और आप उन मराहिल को, उन मुसीबतों को, उन दुखों को, उन तकलीफों को शायद नापसंद करते हो, मगर याद रखिए ये अल्टीमेट है, एंड यू हैव टू गो थ्रू प्लेसेस, यू हैव टू गो थ्रू प्लेसेस। आप यीशु मसीह की जिंदगी को अपनी निगाह में रखें और सोचें, अगर वो ये सब कुछ कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकती, मुझे क्यों ऐसा नहीं करना। और मुझे क्यों ऐसा नहीं करना? क्यों? क्योंकि मेरी अना मेरे मकसद से बड़ी है। जब मेरी अना मेरे मकसद से बड़ी होगी तो मैं खुद को छोटा नहीं कर सकता। इंसानी प्रॉब्लम ही ये है, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अपनी खुदी का इनकार करना, डिनाई योरसेल्फ एंड देन फॉलो मी। क्या कर? अपनी खुदी का इनकार कर और मुझे फॉलो कर। उससे बड़ा कौन है? देखिए उसके धावा तो लिखा है, मैं जो हूं सो हूं, आई एम व्हाट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। अगर वो अपना इनकार करके आगे बढ़ रहा है अपने मकसद के लिए, तो मुझे और आपको भी आगे बढ़ना है अपने मकसद के लिए। आज यीशु मसीह की जो रेजरेक्शन डे है, इसके बेनिफिट्स चंद एक आपको बताऊं। आपकी लाइफ में मकसद है, हाथ खड़ा करके बताइए अगर किसी की लाइफ में कोई मकसद है। अगर किसी की लाइफ में कोई मकसद नहीं है ना, तो एम ही जी रहा है, लिविंग फॉर नथिंग, जस्ट ब्रीदिंग एंड ऑक्यूपाइंग द स्पेस। हम सिर्फ एक जगह फिल कर रहे हैं, नथिंग मोर देन दैट। और अगर कोई पर्पस है तो वो पर्पस ना सिर्फ आपको ब्लेस करेगा बल्कि दूसरों को भी ब्लेस करेगा। अगर कोई मकसद है तो हमेशा याद रखिए, ऐसा मकसद होना चाहिए जो मकसद सिर्फ खुद गर्ज मकसद ना हो बल्कि फलाह का मकसद हो, जो दूसरों के लिए भी फ्याज दिली वाला मकसद होना चाहिए, दूसरों के लिए भी बेहतरी पैदा करे। और अगर आप जी रहे हैं जस्ट फॉर योर सेल्फ एंड नो वन इज गोइंग टू बी गेटिंग ब्लेसिंग्स फ्रॉम यू, इसका मतलब है आप खुद गर्ज हैं और आपके पास जो कुछ भी है वो भी खुद गर्ज है बेसिकली। क्यों मैं कह रहा हूं? वो लोग बड़े कह लीजिए बहुत बाबरकत हैं जिनसे दूसरे बरकत पा रहे हैं। किताब मुकद्दस में क्या लिखा है? इब्राहिम से उसने कहा कि कौमें तेरे सबब से क्या करेंगी? तेरे सबब से बरकत पाएंगी। और अगर मेरे और आपसे कोई बरकत पा रहा हो तो आप कितने बाबरकत हैं, आप कितने बाबरकत। और अगर आप कहें ना 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 ना, जो मेरे को है ना, आई एम नॉट गोना गिव इट टू एनीवन। क्यों? आप नहीं चाह रहे कि आपको जो कुछ खुदा ने दिया उससे दूसरे प्लस हो? आपके टैलेंट से, आपके पोटेंशियल से, आपके कैरेक्टरिस्टिक से, आपकी ब्लेसिंग से, आपकी मेहनतों से, आपकी काविशों से, आपकी रियाजतों से, आपकी अचीवमेंट से, आपके प्रोफेसी से, और जो कुछ भी आपका है, अगर आपके उस सब से दूसरे बरकत पा रहे हैं तो ऊपर वाला खुश है। क्यों? क्योंकि जो कुछ उसका है उससे पूरी दुनिया बरकत पा रही है, और मैं और आप उसी के इमेज में हैं। And if we are in the image of, अगर हम उसके इमेज में हैं तो फिर हम हमेशा बरकतों के लिए आगे बढ़ेंगे। अपने पर्पसेस के हसूल के साथ साथ हमारी निगाह होगी, खुदावन when I'm going to get it, I know कि दूसरे इससे बरकत पाएंगे। आमीन। दूसरे इससे बरकत पाएंगे। और ये इसमें कोई मजाइका नहीं है। ठीक है, आप मराहिल में से गुजर रहे होंगे, आप दुखों में से गुजर रहे, कहते हैं ना कि जब पौधा आप जमीन में लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो मालूम नहीं उस बीज के साथ क्या कुछ चल रहा होता है। नो वन नोस।
کہ تاریکی میں اس کے ساتھ کس قدر زیادتیاں کی ہو رہی ہیں، مگر وہ زیادتیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ تاکہ وہ زمین سے باہر آئے، اور جب باہر آئے تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو اس کے قریب سے گزرے بابرکت ہو جائے، بابرکت ہو جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو اوپن کیجئے اور اپنے مقصد کو دوسروں کی بلیسنگز کا ذریعہ بنائیں، اور وہ اسپرچول مقاصد ہو سکتے ہیں یا اس دنیا میں کوئی بھی مقصد آپ کا ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کی پراسپیرٹی کا ہے، وہ اسپرچول ہے یا فزیکل ہے، وہ روپے پیسے کی ہے، وہ بزنسز کی ہے، وہ ایجوکیشن کی ہے، کچھ بھی ہے۔ کتاب مقدس میں کیا لکھا بشپ صاحب؟ کوئی تو بتھراتا ہے تو بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور کوئی واجبی خرچ سے ڈرتا ہے تو بھی کنگال ہے۔ سنی بات آپ نے کیا لکھا ہے؟ کوئی تو بتھراتا ہے، بتھرانے کا کیا مطلب ہے؟ بکھیرتا ہے، ڈالتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا۔ کوئی تو بتھراتا ہے تو بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، مگر کوئی واجبی خرچ سے بھی ڈرتا ہے تو بھی کنگال ہے۔ کیوں؟ یہ ببلیکل ہے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کوئی تو بتھراتا ہے، بکھیرتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، دیتا چلا جاتا ہے، اور the more you give, the more you get. The more you give, the more it gets multiplied. جتنا آپ دے رہے ہیں اتنا وہ ملٹیپلائی ہو رہا ہے۔ کوئی تو بتھراتا ہے تو بھی بڑھتا چلا جاتا ہے، اور کوئی واجبی خرچ تو ہی جتھے خرچ کرنا اتوں بھی ڈالے ہوتا، رہ نہیں دو گے تو نہ ہی لگن تے چنگا ہے نا، ہے نا؟ تو ابھی کیا بائبل میں لکھا ہے؟ وہ پھر بھی کنگال ہی ہے۔ یعنی جہاں واجبی خرچ کرنا ہے نا، جہاں دینا ہے نا، وہاں پہ بھی نہیں دیتا تو ابھی کیا ہے؟ بینکرپٹ ہے، بینکرپٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں کو بلیس کرنا نہیں چاہتا۔ دیا کرو تمہیں بھی دیا جائے، اور دیا کرنا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ روپیہ دیں، آپ اپنا وقت دیں، اپنے پوٹینشل کو استعمال کریں دوسروں کے لیے، اپنی خوبیوں کو استعمال کریں دوسروں کے لیے، آپ نے جو محنتوں سے زندگی کے نچوڑ نکالے ہیں وہ دوسروں کو دیں۔ اور اگر آپ کنجوس ہیں صرف روپے پیسے کے لحاظ سے نہیں، دوسروں کو کچھ دینے کے لحاظ سے، آپ کو پتا ہو کہ 2 + 2 4 ہوں اور تسی نہ دسو، میں نے نہیں بتانا، نہ کہنا چاہے ڈو اینڈ فائنڈ اٹ، محنت کرو اور لبو، بلیو کریں۔ جب آپ کسی کو دے رہے ہیں تو بیسیکلی خدا آپ کو اور دے رہا ہوتا ہے، آمین، خدا آپ کو اور عنایت فرما رہا ہوتا ہے۔ دنیا نے دیکھیں جس نے بلب ایجاد کیا اس نے اپنے پاس رکھ لیا، میں نہیں دسن لگا ہوں کسی نے، اپنے گھر سے پلے گا، بس یہ ادھر ہی پلے گا، نہیں اور نہیں کتنے پالن دینا کسی نے۔ کیا کیا اس نے پوری دنیا کے لیے اس کے دروازے کھول دیے، اور آج پوری دنیا اس سے روشن ہے۔ پوری دنیا کیوں؟ اگر اس نے سب کی روشنی کے لیے کام کیا تو آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ تھامس ایڈیسن، there is a man who invented bulb، جس نے بلب، اس کا نام ہے پوری جنہوں نے اپنے کو ہی سب کچھ رکھنا ہے نا، انہوں کا نام ہی دنیا ہے۔ یسوع مسیح نے کچھ اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ اس نے اپنے مقصد کو اور اس کی اچیومنٹ کو دوسروں تک پھیلایا۔ لکھا ہے کتاب مقدس میں، یعنی بائبل ہر ایک چیز کو واضح کرتی ہے، کلیئرلی ایکسپلین کرتی ہے، کلیئرلی ایکسپلین کرتی ہے۔ اور کیا ہے وہ؟ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر آدمیوں کو دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس نام کے وسیلہ سے کیا ہو، اس نے کیا وہ اپنے پاس رکھی ہے، بلکہ اس نے سب کو دے دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خدا کا برا جو صرف اسرائیل دے گناہ چوک کے لے جانا، دیکھے جہان کا گناہ۔ اگر وہ کنجوس ہوتا تو کہنا میں بس اسرائیلیاں لے آیا، بس 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 بھائی جن کا ہوں ماں مریم دے لئی اپنے پراواں دے لئی خون بہایا، that's it done۔ اور خدا سہیل بھائی آپ نے یہ دیکھنا چاہ رہا ہے، عزیز آپ نے دیکھنا چاہ رہا ہے، عرفان آپ نے دیکھنا چاہ رہا ہے، خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس نے جو کچھ مجھے دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ آپ کا وقت، آپ کے پوٹینشلز، آپ کے تجربات، آپ کا علم، آپ کے کریکٹرسٹکس،
آپ کی اچیومنٹ جو کچھ آپ کے پاس ہے بانٹیں اور خدا آپ کو بلیس کرے گا. آمین. آئیے بولیں ہاللویا. پھر بولیں گے ہاللویا. اگر آپ کسی مقصد کے حصول کے لیے جنگ کر رہے ہیں تو یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا آپ کے لیے بڑی دلیری کی بات ہونا چاہیے. اور وہ دلیری کی بات کیا ہے؟ کیپ یور ہوپ الائیو. اگر آپ مقصد کے حصول کے لیے جاتے جاتے تھک جاتے ہیں تو کیپ یور ہوپ الائیو. اپنی امید کی شمع جلائے رکھیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس وقت آپ کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئے گی. کس وقت آپ کی محنت رنگ لے آئے گی. یو ڈونٹ نو. مگر جو لوگ تھک جاتے ہیں, جو لوگ ہار جاتے ہیں, جو راستہ میں کوئٹ کر دیتے ہیں, گیو اپ کر دیتے ہیں, وہ کبھی بھی نامی نہیں ہوئے, وہ کبھی بھی کچھ نہیں پانے والے ہوئے. اس لیے اسٹاپ کوئٹنگ اینڈ بگن ٹو سے آئی ایم ناٹ اے کوئٹر. میں کوئٹر نہیں ہوں, میں نہیں چھوڑوں گا. آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ اٹ. آئی ایم گوئنگ ٹو گیٹ اٹ. ناٹ فار دا سیک آف مائی سیلف alone, but for the sake of everyone who will come in contact with me. ہر اس شخص کے لیے جو میرے سے رابطہ کرے گا, ہر وہ شخص کے لیے جو میری زندگی میں آئے گا, ہر وہ شخص جس سے میرا رابطہ ہو جائے گا وہ مجھ سے برکت پا کے جائے گا, لعنت نہیں پا کے جائے گا. آمین. لعنت لے کے نہیں جائے گا. ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کے پاس بیٹھے تو مصیبتیں لے کے چلا جائے. بلیو کریں ایسا ہوتا ہے. ہمیں پتا منادی کے دوران کہیں کسی گھر سے جانا جتنے بدروما ہونی, اگر نال بندے چلے گئے نا اس گھر چ بدروما نال ہی لین دیں. جڑے نال ٹیم چ بندے مارے والے ہونے انہوں نے بدروما چمڑ جانی تو انہیں نال ہی لے آنی ہے. تو اچھی چیز دیں, اچھی چیز دیں جو آپ کے پاس ہے. کسی کو کوئی بری چیز نہ دیں. اولاد صحیح واری کی ہوتا ہے نا, ہے نا. لگا کے دیکھو. Taking care of the people those who have been placed in your life. خدا نے آپ کی لائف میں لوگ رکھے ہیں کہ آپ انہیں برکت دیں نہ کہ لعنت دیں. آمین. اور یسوع مسیح نے ایسا کیا ہے, اس نے ہر اس شخص کو برکت دی ہے جو اس کی لائف میں آتا گیا. لکھا ہے اور جتنوں نے اسے قبول کیا, یعنی وہ لوگ جو اس کی لائف میں آتے گئے, جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے اپنے اس مقصد سے جس کا وہ حصول کر چکا تھا سب کو برکت دی, سب کو برکت دی. آمین. یسوع مسیح کی قیامت جو ہے, جی اٹھنا جو ہے, اس کی 5 چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. بینیفٹس کیا ہیں اسپرچول, اور اس کے ساتھ آپ کے فزیکل بلیسنگز کیا ہیں. نمبر 1, آپ ہمیشہ یاد رکھیں, اگر آپ اپنے مقصد کے حصول کے دوران تھک گئے ہیں, ہار گئے ہیں, یا آپ کو کسی نے کمزور کر دیا, یا بیوی نے کمزور کر دیا, یا بندے نے کمزور کر دیتا ہے, کیونکہ یہاں گھر سے سب کچھ شروع ہو جاتا ہے. پہلے بیوی لتاں کھینچ دی ہے, پھر بندہ کھینچتا ہے, پھر بچے کھینچ دینے, پھر آسے پاسے والے کھینچ دیں, پھر دوست احباب کھینچتے ہیں, پھر لیڈرز کھینچتے ہیں. ہم ایک دوسرے کو کھینچ کے اتنا کھینچتے ہیں کہ اینا تے کہہ لیو زمین دی پوٹینشل انرجی نہیں کھینچتی. اتنا تو یہ پوٹینشل انرجی زمین کی نہیں کھینچتی جتنا ہم ایک دوسرے کو نیچے کھینچتے ہیں. کھینچ نو نہیں اگے جان دینا, نا. آپ راکٹ کی طرح کسی کے پیچھے لگیں اور اوپر لے کر جائیں. آمین. اتنی بابرکت آپ بنے. تو کیا کریں؟ قیامت المسیح کیا یسوع مسیح جیسے بشپ صاحب کہہ رہے تھے, کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ وہ پاتال میں چلا گیا, اور پاتال جب کلا نہیں آیا, جی کیا پاتال میں سے اکیلا آیا؟ لکھا کہ وہ قیدی روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا. کن روحوں کو اپنے ساتھ لے گیا؟ اس نے مناسب نہیں جانا کہ یار میں باہر جا رہا ہوں تو میرے نام لکھاں کروڑا نہ آ جان. ایک ہی کیونکہ میں تو آئے ان کے لیے ہوں. تو جب وہ جا رہا تھا تو اپنے ساتھ لے کر گیا. آپ کی لائف میں جو کوئی بھی ہے اسے اپ لفٹ کریں, اوپر لے کر جائیں. اور اگر آپ مصیبتوں سے, دکھوں سے خائف ہو چکے ہیں, تھک چکے ہیں, ہار چکے ہیں, تو میں آپ کو یسوع مسیح کی قبر کی طرف لے کر جاؤں گا. اس کا جسم قبر میں نہیں رہا, آپ بھی اپنے برے حالات میں نہیں رہیں گے. جہاں آپ اسپرچولی ہمیشہ کی زندگی کا خیال کر رہے ہیں اور ایمان رکھ رہے ہیں, بلیو کریں کہ آپ دکھ میں, مصیبت میں, تکلیف میں, قبر میں کبھی رہنے والے نہیں ہیں.
अगर आप हमेशा दुख में रहेंगे तो फिर आपके ईमान में कहीं कमी है, आपकी मेहनतों में कमी है। तो इसलिए क्या करें? कीप योर होप अलाइव नो मैटर व्हाट। कुछ भी हो जाए हमेशा उम्मीद का दामन ना छोड़ें। आमीन। दूसरी बात, और यीशु मसीह ने ऐसा किया, सब कुछ सहने के बावजूद उसने ऐसा किया। दूसरी बात, क्या आप सोचते हैं कि आपके दुख दर्द जो है आपके मकसद से बड़े? मेरी बात आपको समझ आ रही है? अगर आप सोचते हैं कि आपका दुख तकलीफ और दर्द और मुसीबतें जो है आपके मकसद से बड़े हैं, तो फिर इसका मतलब आपकी लाइफ में मकसद है ही नहीं। There is no purpose in your life। क्यों? क्योंकि याद रखिए, जो अजर आपको मिलने वाला है ना मकसद के हसूल की शक्ल में, वो आपके दुखों से कहीं बड़ा है। It's way bigger than them। क्यों बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह के ताल्लुक से भी, यीशु मसीह के ताल्लुक से, अगर वो अपने दुखों को देखता, अपनी मुसीबतों को देखता, अपने मारे और कूटे जाने को देखता, तो शायद उसे वो नाम न मिलता जो सब नामों से आला है। किताब मुकद्दस में लिखा है कि उसने सलीब बल्कि सलीबी मौत गवारा की, और यहां तक ताबेदार रहा, सलीब बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और इसी वास्ते, किस वास्ते? मेरे पीछे बोलिए। और इसी वास्ते खुदा ने भी उसे इतना सर बुलंद किया, कितना खूब सर बुलंद किया। और आगे क्या लिखा है? ताकि हर घुटना यीशु मसीह के नाम के आगे झुके। किसके नाम के आगे झुके? किसके नाम के आगे झुके? मगर हर घुटना यीशु मसीह के नाम के आगे क्यों झुके? क्योंकि उसने दुखों, मुसीबतों, अपने ऊपर थुकवाए जानो, अपने खिलाफ कही गई बातों को बर्दाश्त किया, सब्र किया, तहम्मुल किया, और चलता गया। आपके लिए मैसेज ये है, कीप योर होप अलाइव, और चलते चलिए। क्यों? क्योंकि अगर आप समझते हैं कि आपका मकसद और उसका हसूल और उसका अजर आपके दुखों से बड़ा है, तो कोई आपको रोक नहीं, कोई आपको रोक नहीं। आइए बोले हालेलुया, फिर बोलेंगे हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोरदार तालियां। यीशु मसीह की क़यामत जो है, जहां ये मुझे उम्मीद देती है हमेशा की जिंदगी की, इस जमीन पर सरफराजी की भी उम्मीद देती है। और फिर ये मुझे दर्द देती है कि दुख है, मुसीबतें हैं, टल जाएंगी। They're not gonna live forever. They're not going to be with you forever and ever. अगर आप तारीकी में से गुजर रहे हैं तो ये छटेगी एक दिन, क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा, अगरचे रात को रोना पड़े। क्या लिखा है जी? अगरचे रात को रोना पड़े, मगर तो भी सुबह को खुशी की खबर आती है। तो भी सुबह को खुशी की खबर आती है। आप दुख और मुसीबतों में रो रहे हैं, याद रखिए ये रोना आपका खत्म हो जाएगा। आप अपने मकसद से जुड़े रहें, दयानतदार रहें, फेथफुल रहें, ईमानदार रहें, और ये सोचते रहें कि आपका मकसद आपके लिए नहीं है बस, बल्कि सबके लिए। आमीन। तीसरी बात, यीशु मसीह की क़यामत जो है या उसका जी उठना है, ये गारंटी देता है, यानी ये मुझे और आपको इस बात का प्रूफ देता है कि आप भी जिंदा किए जाएंगे। मेरी बात को सुनिएगा फिर से, अगर वो जिंदा किया गया है तो मैं और आप भी क्या किए जाएंगे? हमेशा की जिंदगी के लिए और इस दुनिया में गुजारी गई जिंदगी के लिए भी। अगर आप समझ रहे हैं, आप मायूसी की कब्र में उतरे हुए हैं, and you're not gonna get out of it, I want to tell you, if he was not going to live there in the grave, you're not gonna be live there. आप भी वहां पर नहीं रहने वाले। अगर वो कब्र में नहीं रहा 3 दिन के बाद, तो आप भी एक वक्त मखसूसा तक ही रहेंगे मुसीबत में, उससे ज्यादा नहीं। आपका कब्र में से आने का वक्त है बाहर में। आपकी मायूसी की जो कब्र है, आप उसमें से बाहर आएंगे, क्योंकि यीशु का बाहर आना, मुर्दों में से उठना, कब्र में से बाहर आना, ये मुझे और आपको इंस्पायर करता है और ये दिलेर करता है कि स्टॉप बिलीविंग इन द माइटी हैंड ऑफ गॉड।
looking in the mighty hand of God, کہ آپ اس کے ہاتھ کی قدرت کی طرف دیکھیں جس نے یہ کہا اگر تم اس ہیکل کو گرا دو تو میں تیسرے دن اسے مردوں میں سے کیا کروں گا. اپنی بات کر رہا تھا نا اپنے جسم کی. یعنی تم مجھے گراؤ, مجھے قبر میں اتار دو, کیونکہ یہ میرا مقصد ہے, اس کے لیے میں قبر تک جانے کے لیے تیار ہوں. اگر لوگ آپ کے خلاف ہیں تو یاد رکھیے یہ آپ کا مقصد ہے جس کے سبب سے وہ خلاف ہیں. وہ آپ کے مقصد کو پانی دے رہے ہیں. They are not against you. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ خلاف ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جب کوڑے لگائے جا رہے تھے, جب اسے رگڑا جا رہا تھا, جب صلیب پر کھینچا جا رہا تھا, تو یسوع مسیح ان کے خلاف تھا؟ نہیں. نو, وہ ان کے خلاف نہیں تھا. اگر وہ ان کے خلاف ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتا باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرے مقصد کی تکمیل دلی کام کر رہے ہیں. They don't know کہ یہ میرے اس مقصد کی تکمیل کے لیے کام کر رہے ہیں جس مقصد کو میں لے کے اس دنیا میں آیا ہوں, کیونکہ میں نے انہی کو تو آزاد کروانا ہے. اگر لوگ آپ کے خلاف ہیں, لوگ باتیں بنا رہے ہیں, مگر آپ کا مقصد بڑا ہے, تو یاد رکھیے وہ لوگ آپ کی مدد کر رہے ہیں. یسوع مسیح کا قبر میں سے جی اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر وہ اسے قبر میں لے گئے تھے تو قبر میں رکھ نہیں سکے. مقصد نے اسے زندہ کیا. آمین. آپ کا مقصد آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے گا. چوتھی بات, یسوع مسیح کو میری اور آپ کی طرح آپ اپنے آپ کو دیکھیں, ہم کئی بار we get rejected. کیا آپ نے ریجیکشن کا کبھی تجربہ کیا؟ پاکستان چ میریاں بھیناں نے جنہاں دے خیالوں کہ لو میرجز نہیں ہیں, کئی بار جب رشتے آتے ہیں تو کیسا فیل ہوتا ہے, کیسا ہمارا نظام ہے. بندہ پاوے ٹکے دا نہ ہو جاتا ہے کہ تینوں رد کر کے چلا جاتا ہے, مجھے نہیں پسند آئی. اس نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ تینوں بھی پسند آیا کیتا ہے کہ نہیں کیتا. مطلب یہ ریجیکشن ہے. آپ لائف میں کتنے معاملات میں یو گیٹ ریجیکٹڈ, اور کتنی بڑی بات ہے وہ مالک کل جو ہے اسے ریجیکٹ کیا, مگر وہی کونے کے سرے کا پتھر. آمین. اس لیے آپ ہمیشہ اس امید پر قائم رہیں کہ اگر اسے ریجیکٹ کیا گیا تھا, you can get rejected as well. It's okay. کیوں؟ کیونکہ آپ کا اجر جو ہے وہ آپ کو کونے کے سرے کا پتھر بنائے گا. آپ کی ریاضتیں, محنتیں, آپ جو صحبتیں برداشت کر رہے ہیں آپ کو کونے کے سرے کا پتھر بنائے گا. مگر ہوتا کیا ہے, ہم تھک جاتے ہیں, ہار جاتے ہیں, اور ہمارا دکھ جو ہے وہ ہمارے مقصد سے بڑا ہو جاتا ہے اور ہم کوئٹ کر دیتے ہیں. Do not quit. آمین. تو یسوع مسیح کی قیامت جو ہے اس کا جی اٹھنا مجھے یہ کیا سکھاتا ہے؟ نمبر 1, keep your hope alive. اپنی امید کی شمع جلائے رکھیں. نمبر 2, آپ کے دکھ جو ہے وہ آپ کے اجر سے بڑے نہیں ہیں. نمبر 3, اس کی قیامت جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے, اگر وہ قبر میں نہیں رہا تو آپ بھی نہیں رہیں گے. آمین. چوتھی بات, اگر وہ ریجیکٹ کیا گیا ہے تو آپ کو معلوم ہے he was exalted. اگر وہ ریجیکٹ کیا گیا تو وہ ایگزالٹ بھی کیا گیا. اگر اسے رد کیا گیا تو اسے بلند بھی کیا گیا. آپ کو آج لوگ رد کر رہے ہیں, tomorrow they're going to accept you. قائم رہیں, بڑھتے جائیں, لگے رہیں, محنت کریں. آخری بات, یسوع مسیح کی قیامت جو ہے یہ مسلسل آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے اگر آپ کا دھیان اس کی طرف رہے. اگر آپ کنٹینیولی یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر نظر رکھیں گے تو یہ کنٹینیولی آپ کو موٹیویٹ کرے گی, تحریک دے گی. کس بات کے لیے تحریک دے گی؟ اپنے مقصد کے حصول کے لیے. اور یسوع مسیح کا یہ دیکھیں, میں جب اس کے تعلق سے سوچ رہا تھا تو ایک ہی بات میرے دل میں بار بار آ رہی تھی کہ یسوع مسیح نے قبر کی طرف نہیں نگاہ کی ہوگی, اس نے تو جی اٹھنے کی طرف نگاہ کی. کیوں؟ کیونکہ اس نے تو کہہ ہی دیا تھا you pull it down and I will rebuild it in 3 days. تو اس کی نگاہ اٹھائے جانے پر رہی ہے, گرائے جانے پر نہیں. اگر گرائے جانے میں پھنسا رہتا
تو شاید لوگوں کا مقابلہ کرتا، شاید وہ اپنا وقت ضائع کرتا. اگر اس کی نگاہ اپنے تھکوائے جانے پر رہتی تو تھکتا لوگوں پر، مگر اس نے ایسا نہیں کیا. اس کی نگاہ مردوں میں سے جی اٹھنے پر تھی. آپ کی نگاہ بھی مردوں میں سے جی اٹھنے پر ہونی چاہیے. آپ کی نگاہ اپنی سرفرازی پر ہونی چاہیے. دکھوں سے ہٹائیں، خدا آپ کو اپنی جگہ پہ اپنے وقت پہ بلند کرے گا، سر بلند کرے گا. آمین. تو یہ موٹیویٹ کرے، تحریک دے یسوع مسیح کی قبر جو ہے. اور قبر چلا چلا کے جاؤ نفا جانا جی، قبر چلا کے گئے، حالات کہیں، واقعات کہیں، دکھ کہیں کہ we could not hold him anymore. ہم اسے نہیں رکھ سکے کیونکہ اس کے مقصد میں اتنی پاور تھی کہ یہ اپنے آپ کو اٹھا کر لے گیا. آپ مایوسی میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، مگر مقصد میں اتنی انرجی ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو قبر سے باہر نکال دے. اس لیے یسوع مسیح کی قبر کی طرف دیکھیں کہ اس کا مقصد جو ہے اسے قبر سے باہر لے کر آیا. آمین. آئیے بولے ہاللویا. اگر وہ وہاں نہیں رہا تو آپ بھی وہاں نہیں رہے. اگر وہ مسلسل دکھ میں نہیں رہا تو آپ بھی مسلسل دکھ میں نہیں رہیں گے. اگر مسلسل اس کے منہ پر نہیں تھوکا گیا تو آپ کے منہ پر بھی مسلسل نہیں تھوکا جائے گا. اگر مسلسل آج تک اسے کوڑے نہیں پڑ رہے تو آپ کو بھی نہیں کوڑے پڑیں گے. اگر مسلسل وہ رکیدا نہیں گیا تو آپ بھی رکیدے نہیں جائیں گے. ہمیشہ یاد رکھیے اور اس کی سلیب، اس کے مرنے، دفن ہونے اور جی اٹھنے کو اپنی نگاہ میں رکھیے. آئیے سروں کو جھکائیے اور اسے کہیے خداوند میں تیری حضوری میں آتی ہوں، مجھ پر فضل کر کہ خداوند میرا مقصد جو ہے وہ میرے دکھوں سے بھاری رہے. خداوند میرا مقصد جو ہے یہ مجھے موٹیویٹ کرے. تیری قبر جو ہے جس سے تو باہر آیا ہے یہ مجھے موٹیویٹ کرے. خداوند حسمانی بات جب لوگ تھوکے تو میں اپنے ریوارڈ کو نظر میں رکھوں، نہ کہ تھوکے جانے میں، تھکوائے جانے میں. خداوند تیری ستائش. ہاللویا. خداوند تو بھلا ہے میرے خداوند، تو عجیب ہے. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. خداوند تیری ستائش ہو. ہاللویا. آئیے اسے کہیں خدا مجھے زور دے، مجھے قوت دے کہ میں اپنے آپ کو مسلسل موٹیویٹ کروں تیری اس قیامت کو دیکھ کے، تیرے مردوں میں سے جی اٹھنے کو دیکھ کے ہمیشہ موٹیویٹ کروں کہ میں اپنے گول کو اچیو کروں گا. سمجھے سمجھو I'm gonna get it. میں وہاں جاؤں گا جس پہ مجھے امید ہے. میں درخواست کروں گا